نام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ حضرات، کل میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی رات خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان ہوگا۔ حضرات، آپ اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، اپنے ذہن و دماغ کو حاضر کر کے اور سنتے ہوئے چلیں کہ حقیقت میں وہ شخص ہے جو دوسروں کو بھی کمال و خوبی والا بنا دے۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کمال و خوبی والے ہیں، جنہوں نے بہت سے لوگوں کو کمال و خوبی والا بناتے رہے۔ آپ کا یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے جانثاروں کو کمال و خوبی والا بنایا، ان میں سے ایک مشہور و معروف امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی گزرے ہیں، جن کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے 27 برس کی عمر میں اسلام قبول فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، ابو عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے محبوب اور پیارا ہو، اس سے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مشرف ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کا معاملہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو دعا رب کی بارگاہ میں کر دیں، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کی زبان کبھی بھی رب کی بارگاہ سے خالی نہیں واپس ہو رہی ہے۔ تبھی تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مرد مومن تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک کو سمجھنا چاہتا ہے، تو دیکھ تیرے نبی کے لسان مبارک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر کے اور اسلام قبول فرماتے ہیں۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ تفصیل میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ دن بدن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھ کر کے کفار و مشرکین ایک روز اکٹھا ہوئے اور آپس میں یہ طے کرنے لگے کہ آخر کوئی بہادر ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ اس اعلان پر کوئی نہیں آگے بڑھا، لیکن حضرت عمر آگے بڑھے، بولے میں ان کو قتل کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں عمر، تم ہی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کر کے آگے بڑھے۔ راستے میں ایک قبیلے
بنی زہرا کے ایک شخص ہیں جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ بتایا جاتا ہے. ان سے ملاقات ہو گئی. وہ پوچھ لیتے ہیں اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. معاذ اللہ رب العالمین. حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس قتل کے بعد تم بنی زہرا اور بنی ہاشم سے کس طرح بچ سکو گے؟ حضرت عمر کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے اور مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے. حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں مذہب اسلام قبول کر لیا ہوں کیونکہ باپ دادا کا دین باطل ہے اور مذہب اسلام سچا مذہب ہے. اتنا سننا تھا. حضرت عمر نے تلوار نکال لی. دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی. تب تک حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں اے عمر تم اپنے گھر کا جائزہ لو. تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی حضرت سعید بن زید جو ہے کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گئے ہیں. اتنا سننا تھا. غصہ ان کو آیا اور الٹے قدم اپنے بہن کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی. اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے. جب حضرت عمر کی آواز سنتے ہیں تو آپ گھر کے ایک حصہ میں چھپ گئے. آپ کی بہن پڑھ کر کے دروازے کی کنڈی کو کھولتی ہیں. جیسے حضرت عمر اندر گئے کہتے ہیں تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کے بہنوئی ٹال دیتے ہیں. کوئی واضح جواب نہیں دیتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے مذہب اسلام قبول کر لیے ہو. آپ کے بہنوئی کہتے ہیں کہ ہاں باپ دادا کا دین باطل ہے اور مذہب اسلام سچا مذہب ہے, اچھا مذہب ہے. اتنا سننا تھا. حضرت عمر کو غصہ آیا. آپ کی داڑھی ان کو پکڑ کر کے زمین پر پٹک دیا. اپنی بہنوئی کو زمین پر انہوں نے پٹکا. آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب چھڑانے کے لیے آگے بڑھی. تاریخ بتا رہی ہے کہ ان کے بھی منہ پر ایک گھوسا کھینچ کر کے حضرت عمر نے مارا جس سے خون سے تربتر ہو گئی. حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن کہتی ہیں کہ اے عمر تم ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم نے مذہب اسلام قبول کر لیا ہے. کان کھول کر کے سن لو. تم مار کر کے میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو یہ ہو سکتا ہے, لیکن میرے سینے سے مذہب اسلام نکال لو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح کی باتیں اپنے بہن سے سن کر کے اور ان سے ان کو خون میں تربتر دیکھ کر کے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے اچھا لاؤ کون سے کتاب تم لوگ پڑھ رہے تھے میں بھی پڑھ کر کے دیکھوں. آپ کی بہن کہتی ہیں کہ ہم سب قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور اس مقدس کتاب کو پاک ہی لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں. انہوں نے اصرار کیا لیکن آپ کی بہن دینے کے لیے تیار نہ ہوئی. یہاں تک کہ حضرت عمر نے غسل کیا. وہ جب پاکی حاصل کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کی بہن آپ کو قرآن پاک دیتی ہے پڑھنے کے لیے. اس آیت کریمہ پر جب پہنچتے ہیں حضرت عمر جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ بے شک میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. جب اس طرح کی آیت کریمہ ہم پر پہنچتے ہیں تو پیارے حضرت عمر کہنے لگے مجھے لے چلو محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں. جیسے ہی اتنا کہتے ہیں تب تک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے حصہ میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل آئے اور کہنے لگے اے عمر ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ کل جمعرات کی رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا رب کی بارگاہ میں کی تھی اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب خاصہ. اے میرے پروردگار عمر ابن خطاب کو خاص طور سے اسلام میں داخل فرما کر کے اسلام کو عزت عطا فرما. لگتا ہے نبی کی دعا بارگاہ مولا میں قبول ہو گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلنے کا ارادہ حضرت عمر کرتے ہیں تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں لے کر کے چلے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف فرما ہیں. دروازے پر نگرانی کے لیے حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت
तलहा बैठे हुए हैं। हजरत हमजा की निगाह पड़ती है कि उमर आ रहे हैं, वो कह उठते हैं कि अगर आज इनको उनकी भलाई पसंद है तो आज मेरे हाथ से ये बच जाएंगे, और अगर इनकी नीयत कुछ और है तो आज जो है इनका कत्ल करना बहुत आसान है। जब करीब गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसी दरमियान रब तआला ने अपने महबूब पर वही नाजिल फरमा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले। जब बाहर तशरीफ लाते हैं, हजरत उमर के दामन को, उनकी तलवार को थाम लिया और इरशाद फरमा, ए उमर, क्या तुम उस वक्त तक फसाद बर्पा करते रहोगे जब तक कि तुम पर जिल्लत और रुसवाई न मुसल्लत कर दी जाए। हजरत उमर पुकार उठे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इस तरह बारगाह मौला में कबूल हुई। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हुए। मैं उन लोगों के जहन को साफ करना चाहता हूँ जो लोग ये कह दिया करते हैं कि मजहब इस्लाम तलवार की जोर से फैला है। मैं अर्ज करता हूँ जुमला संभालो ताकि तुम्हारे ईमान का जनाजा न निकलने पाए। मजहब इस्लाम तलवार की जोर से नहीं फैला है, बल्कि मजहब इस्लाम के मानने वाले अपनी बदअकीदगी, अपनी बदआमालियों की बुनियाद पर इस्लाम का चेहरा मस्त करना चाहते हैं। तो इस्लाम का तो कुछ नहीं बिगड़ता है बल्कि उनका बिगड़ जाता है। इस्लाम का कुछ नहीं नुकसान होता है बल्कि उनका नुकसान हो जाता है। मजहब इस्लाम फैलाने वाले का हाथ तलवार से खाली है और जो मजहब इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनके हाथ में तलवार है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि